अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। नादरीन व नादरात, सामिईन व सामिआत, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की किताब अल-क़वाइदुल अरबा को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिसाला का ये चौथा हल्का है। इमामुद्दावा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह इस रिसाला में कहते हैं, फ़अलम अन्नल इबादत ला तुसम्मा इबादा। प्यारे, तुझे चाहिए कि तू इससे बाखबर रहे और इससे वाकिफ़ रहे, इसको अच्छी तरह से जान ले। किसी भी इबादत का नाम इबादत नहीं रखा जा सकता है इल्ला मा तौहीद, मगर यह कि जब वो तौहीद के साथ हो। बिला तौहीद इबादत का कोई मतलब नहीं है। यानी जब तक बंदे का अक़ीदे तौहीद सही ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक मालिक मुदब्बिर है तौहीद रुबूबियत के एतबार से, और इसी तरीके से ये ना जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इबादत के साथ मुनफरिद है। इफ़रादुल्लाहि तआला बिल इबादा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को यकता गर्दानना, तन्हा गर्दानना, इबादत का मुस्तहिक होने के एतबार से, और सिर्फ उसी की इबादत करना, इबादत की जो भी किस्म हो, इसको तौहीद उलूहियत कहते हैं। और उसी तरीके से तौहीद अस्मा व सिफ़ात, यानी अल्लाह ताला ने अपने लिए जो अस्मा व सिफ़ात कुरान में इख्तियार की और ज़िक्र किया है, या अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी रसूल के ज़रिए से ज़िक्र कराया है या उम्मत तक पहुँचाया है, उन तमाम अस्मा व सिफ़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम तस्लीम करें, बिला कैफियत बयान किए हुए और बिला उसकी तमसील और तशबीह बयान किए हुए और बिला तातील के। तो इसी को कहते हैं तौहीद। तौहीद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को खालिक मालिक मुदब्बिर गर्दानने के साथ इबादत के लायक सिर्फ उसी को गर्दानना, और जो अस्मा व सिफ़ात उसके लिए ख़ास हैं उसके लिए ख़ास रखना, उसमें किसी और को शरीक न करना, उस एतबार से जिस एतबार वो अस्मा अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सिफ़तें अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके बग़ैर कोई इबादत बंदे की कारगर नहीं है। यही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह कहना चाहते हैं कि प्यारे, इस बात को तू जान ले कि अन्नल इबादत ला तुसम्मा इबादा, कि इबादत का नाम इबादत हकीकी मानों में नहीं रखा जा सकता है इल्ला मा तौहीद, बग़ैर तौहीद के। यानी तौहीद अगर साथ है, बंदा मुवहिद है, तो उसकी इबादत का कोई मतलब है, और इसके अलावा उसकी इबादत का कोई मतलब नहीं है। कमा अन्ना सलाता ला तुसम्मा सलातन, जैसे सलात, उसे सलात नहीं कहा जा सकता है हकीकत में इल्ला मा तहारा, मगर ये कि जब वो पाकी के साथ हो। यानी जैसे सेहत सलात के लिए तहारत शर्त है, बेअैनिही इबादत के कबूलियत के लिए बंदे के अक़ीदे का सही होना ज़रूरी है और वो मशरूत है। इतनी बातें तकरीबन हम ले चुके हैं इससे पहले ही क्लिप में। आगे हम देखते हैं रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं। फ़इज़ा दख़ल शिर्क फ़िल इबादा, चुनाचे जब इबादत में दाखिल हो जाए शिर्क, फसदत, तो इबादत फासिद हो जाती है, बर्बाद होकर के रह जाती है। कल हदसी, जैसे नापाकी या हवा का खुरूज, इदा दखला फित तहारा, जब किसी बंदे के तहारत में दाखिल हो जाए। वुदू करके मस्जिद के समत बंदा चला, रास्ते में हवा खारिज हुई, गोया कि उसका वुजू जाता रहा, अब उसे दोबारा वुदू करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुक़बल सलातुन बग़ैर तहूर, कोई भी सलात बग़ैर पाकी के कबूल नहीं की जा सकती। गोया कि सेहत सलात के लिए तहारत शर्त है। तो जैसे
حدث لاحق ہونے سے بندے کی طہارت جاتی رہی، اب اس کو دوبارہ طہارت کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ صلاۃ ادا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر بندے نے عبادت کی ہے بغیر توحید کے تو اس کی وہ عبادت کارگر نہیں ہوگی، جیسے بلا طہارت صلاۃ کارگر نہیں ہے۔ بہت عمدہ مثال رحمہ اللہ نے دی ہے اور عام فہم ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہتے ہیں کل حدث اذا دخل فی الطہارہ، جیسے حدث جب طہارت میں لاحق ہو جائے، طہارت کو لاحق ہو جائے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ، پیارے جب تو نے اس حقیقت کو پہچان لیا، کیا؟ ان الشرک اذا خالط العبادہ افسدها، کہ شرک جب مل جائے، اس کی آمیزش ہو جائے عبادت کے اندر، افسدها، تو یہ شرک عبادت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ملیا میٹ اور ڈائنامیٹ کر دیتا ہے، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور عمل کو برباد کر دیتا ہے، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور یہ کام کرنے والا، یہ عابد ہمیشہ جہنمیوں میں سے ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوئی، شرک کی وجہ سے، شرک اکبر کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عرفت ان اہم ما علیک، تو نے جان لیا کہ سب سے اہم جس کی معرفت تیرے لیے ضروری ہے، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، شاید کی امید کی اللہ رب العالمین تجھے اس جال سے چھٹکارا دے دے، نجات دے دے، وہی شرک، اور وہ شرک ہے۔ کس طرح کا شرک؟ شرک باللہ الذی قال اللہ تعالی فیہ، جس شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں معاف کر سکتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کے شرک کو اللہ رب العالمین، جس گناہ کو بھی چاہے اللہ رب العالمین بخش دے۔ رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وذالک بمعرفت اربع قواعد، اور یہ ممکن ہے 4 قاعدہ کے جاننے کے بعد، ذکرہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ، جن 4 قواعد کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ رحمہ اللہ اس کے بعد القاعدۃ الاولی والقاعدۃ الثانیہ والقاعدۃ الثالثہ والقاعدۃ الرابعہ، اس طرح سے عنوان کے تحت وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ کے طور پر رحمہ اللہ نے اتنی باتیں کہی ہیں۔ یہاں ایک نقطے کی بات جاننے کی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس بات کو جان لیا کہ عبادت بغیر توحید کے قابل قبول نہیں، صلاۃ بغیر طہارت کے قابل قبول نہیں، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَ أَفْسَدَهَا، اور اس کو بھی آپ نے جان لیا کہ شرک جب عبادت مل جائے تو اسے برباد کر کے یہ شرک رکھ دیتا ہے، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور عمل کو ڈائنامیٹ ملیا میٹ کر دیتا ہے، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور یہ مشرک ہمیشہ جہنمیوں میں سے ہو کر رہ جاتا ہے۔ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، اب آپ جان لیے کہ سب سے اہم جس کی معرفت آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، امید ہے کہ اللہ رب العالمین تجھے اس جال سے پھر نجات دے دے گا، وہی شرک باللہ، اور یہ کیا ہے جس کی معرفت ضروری ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ رحمہ اللہ نے مقدمہ کے طور پر اتنی باتیں کہی ہیں۔ یہاں ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، جب آپ نے کہا کہ جب اذا خالط الشرک بالعبادہ افسدها واحبط العمل، شرک کی آمیزش اگر عمل میں ہو جائے تو عمل کو برباد کر دیتا ہے، کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ نیکوکاروں کی جماعت، یہ صالحین کی جماعت اگر شرک کرتی، یہ انبیاء کی جماعت اگر شرک کرتی، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ کیے تھے سب کچھ برباد ہو جاتا، ملیا بیٹ ہو جاتا۔ یہ تمام انبیاء و صالحین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ شرک کرتے تو البتہ ضرور آپ کا عمل برباد ہو جاتا۔ تو یہ شرک، اس میں کوئی شک نہیں، بندے کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس کے سارے معاملے کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنی ہر عبادت کو، خواہ وہ عبادت بدنی ہو
یا جسم یا مالی ہو، مالی جیسے زکوٰۃ، بدنی جیسے صلات اذکار، مالی و بدنی دونوں ہو جیسے حج اور عمرہ، ہر عبادت کو ہمیں اور آپ کو شرک کی آمیزش سے دور رکھنی ہے، ریاکاری سے اسے بچانی ہے۔ اور علامت اخلاص ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دی ہے، اور یہاں ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ ریاکاری کی علامت کیا ہے۔ میرے پیارو، ریاکاری کی بھی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، بندہ جو نیکی کرتا ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے کہ فلاں صاحب خوش ہو جائے، ہمیں دنیا کے اندر لوگوں کی نظر میں عزت مل جائے، ہمیں کوئی پوسٹ اور کوئی منصب نصیب ہو جائے، جاہ و حشمت والا مجھے سمجھا جائے، وہ اس خاطر عبادت کرتا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ اگر اس عبادت پر کسی نے اس کی تعریف کر دی تو اس میں اضافہ کر دیا، اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس عبادت پر کسی نے اس کی مذمت کر دی تو اس کو چھوڑ بیٹھا، اسے دور ہو گیا، اس مشن سے ہی ہٹ گیا۔ تو پھر یہ علامتیں ہیں 3 کس کی؟ ریاکاری کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اخلاص کی جو علامتیں ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ریاکاری کی علامتیں ہیں مولا ہمیں اور آپ کو ہمارے اعمال کو اس سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔